آپ اگر وضاحت کریں گے تو مہربانی ہوگی. اس سلسلے میں پہلے ایک بات کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں کچھ کہنے سے پہلے کہ جیسا کہ بھی آپ نے کہا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی، تو بریلوی نام کا کوئی مسلک ہے ہی نہیں. کوئی مذہب بریلوی نام کا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو صحیح طور پر مسیحی اہل سنت والجماعت والے جو ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے الزام کے طور پر بریلوی کہنا شروع کر دیا، اور شاید وہ اس لیے بریلوی کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کرتے ہوئے، اور وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اس لفظ سے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کسی نئے مسلک یا نئے مذہب کے بانی تھے، اور یہ لوگ اسی مسلک و مذہب کے ماننے والے ہیں، اس لیے یہ بریلوی ہیں. تو اس لفظ کی یہ تو گویا مخالفین کی طرف سے دیا ہوا ایک نام، اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسلک یا مذہب قرار دیا جائے. اس لیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم دین کا ایک زبردست عالم اور مجدد مانتے ہیں، اور انہوں نے اسی دین کی وضاحت کی ہے، اس کو واضح طور پر پیش کیا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا، اور اسی راستے اسی مسلک کی وضاحت کی ہے جو سلف صالحین بزرگان دین اولیاء کرام کا مسلک. کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی ہے جس کو ان کی ایجاد قرار دیا جائے، کوئی ایسا مسلک انہوں نے نہیں بتایا ہے جس کا وجود ان کے وجود سے پہلے موجود نہ ہو. جتنے عقائد کی بات، نظریات کی بات یا اعمال کی بات انہوں نے دلائل و براہین کے ساتھ پیش کیا، اس میں وہ بزرگوں کے تابع ہیں، متبع ہیں، مبتدع نہیں. انہوں نے اس سے ابتدا نہیں کی ہے، بلکہ بزرگوں ہی کی چیزوں کو انہوں نے پیش کیا. لہذا اس ہمارے راستے کو بریلوی کہنا یہ ایسے ہی ہو گیا، ذہن و فکر کو غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کرنا. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو بزرگان دین سلف صالحین سے ثابت ہے. ایک بھی ایسا عقیدہ، ایک بھی ایسا نظریہ نہیں ہے جس کی ابتدا فاضل بریلوی نے کی ہو اور ان کے وجود سے پہلے اس کا وجود نہ ہو. رہ گیا ہم دیوبندی کا. اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی ایسے ہی دیوبندی کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کی تفصیل پیش کر سکتے ہیں. تو ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیوبندی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اکابرین سے کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کا وجود اس سے پہلے نہیں تھا. لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سلف صالحین کے مسلک کی شرح کرنے والے تھے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے جب کبھی کہنا جسے فرقہ کہتے ہیں، فرقہ، اور ایک ہوتا مذہب، مسلک، مذہب. تو مسلک و مذہب جو ہے وہ
وہ فروعی اختلاف سے بنتا ہے۔ جہاں مسائل اور احکام کا اختلاف ہوتا ہے اس سے مسلک اور مذہب بنتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ شافعی مذہب ہے، یہ حنفی مذہب ہے، یہ مالکی مذہب ہے، یہ حنبلی مذہب ہے۔ تو یہ مذہب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ان امور میں جو قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے اجتہاد و استنباط کے ذریعہ اس کو معلوم کیا، وہ فروعی مسائل ہوتے ہیں احکامات، تو اس میں ہم مذہب بولتے ہیں۔ اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں فرقہ بولتے ہیں، یہ فلاں فرقہ ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے یہ حنفی فرقہ ہے، یہ شافعی فرقہ ہے، یہ حنبلی۔ وہاں فرقے کا لفظ نہیں ہم بولتے، امتیاز کے لیے وہاں وہ بولا جاتا ہے کہ مذہب۔ اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں فرقے کا لفظ ہوتا ہے۔ تو حضور نے جو 73 فرقے کی پیش گوئی کی تھی تو اس میں 73 کا فرقے کا مطلب یہ کہ ان میں مذہبی نظریاتی اختلافات ہوں گے، سمجھا۔ اب نظریاتی اختلافات کے بھی بہت سارے اسٹیج ہیں، سمجھا۔ تو اب اچھا کوئی شخص اگر تمام باتوں میں آپ کے ساتھ متفق ہو اور کسی ایک بات میں وہ اسلامی عقیدے سے ہٹا ہوا ہو تو ہم اس کو ایک فرقہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جس کو ضروریات الدین کہتے ہیں۔ دین کی ہر ضرورت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی ضرورت کا کسی نے انکار کر دیا، بقیہ تمام باتوں میں وہ آپ کے ساتھ ہو، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہی بات میں تو الگ ہے بقیہ تو سب ٹھیک ہی ہے، بلکہ اس کو ہم ایک فرقہ بنا کر اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ رہا ہے۔ اچھا، اب ہم نے جیسے کہا کہ دیوبندی، ہم جس کو دیوبندی کہتے ہیں اور ان کے جو چند ماننے والے جو چند اکابرین ان کے ہیں، ان کے تعلق سے ہم ایسا انکشاف آپ کے سامنے کریں گے جس سے آپ اندازہ کریں کہ ان سے پہلے اس خیال کو کسی نے ظاہر نہیں کیا، اور وہ خیال ایسا ہے جو اسلامی عقائد سے متصادم اور ضروریات دین کا اس سے انکار ہے۔ تو ہمارا ان کو دیوبندی یا قاسمی یا اس طرح سے کہہ دینا ہمارا تو صحیح، مگر وہ جو ہم کو بریلوی کہتے ہیں وہ الزاماً کہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے لوگ ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے ہم سلف صالحین کی روش پر چلنے والے ہیں اور انہیں کے عقائد و نظریات کے حامل اور اس کے ماننے والے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب چلیے فرق آپ محسوس کرتے ہیں، بلکہ یوں آپ ہم سے پوچھیں کہ آخر ہم کو بنیادی اختلاف ان سے کیا؟ چلیے جس طرح اہل سنت والجماعت ہی سے آپ کو ان سے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ تو بنیادی اختلاف میں ہم ان اختلافات کی اس وقت بیان کریں گے جن کے ثبوت کے لیے اس وقت ہمارے پاس کتابیں ہیں۔ ہم ان اختلافات کا ذکر کر دیں اور حوالہ بھی دے دیں کہ جن کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس فی الحال کتاب نہیں ہے تو وہ اطمینان بخش بات نہیں ہو سکتی۔ تو مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، تو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ لفظ اللہ بول کر ہم جو ذات مراد لیتے ہیں، اب اس ذات کی شان، لفظ اللہ تو ہم بولتے ہیں مگر اس لفظ سے بول کر ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ مراد کیا لیتے ہیں؟ اس مراد میں ہمارا ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ بول کر کے دونوں کی مرادیں الگ الگ ہیں۔ لفظ تو ایک ہی ہے۔ دیکھیے ہم کسی چیز کو معرفت کے لیے چند طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذات سے صفات کو آپ سمجھیں۔ ایک ساتھ آپ کے ہاں مہمان آ گئے، اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے، اب جب وہ آپ کے آئے آپ نے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، سونا جاگنا دیکھا، ان کا طریقہ دیکھا، اور پھر اب سمجھ رہے ہیں یہ خلیق ہیں، بردبار ہیں، اچھے ہیں، گفتگو سنی، متاثر ہوئے۔ تو اس وقت آپ کا جو علم ہو رہا ہے ذات کو سے صفات کی طرف آپ جا رہے ہیں، اس لیے کہ ذات آپ کے قریب ہے،
اور اس کی ہر حرکت سے آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ خصوصیت ہے، ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ خوش طبع ہیں، یہ بزرا سنج ہیں، جو بھی ان کے اندر تو یہ ہے ذات سے صفات کو سمجھنا. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ذات تک آپ کی رسائی نہ ہو، تو اب وہاں صفات سے ذات کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پیر و مرشد حضرت سرکار کلام، اب ان کے تعلق سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، کبھی وہ آپ کے مہمان بنے بھی نہیں. اب ہم جو سمجھائیں گے تو یہی تو کہیں گے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے لیے کچھ الفاظ ہم بیان کریں گے. تو اس صفت سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہایت ہی وہ بہت ہی شریف النفس ہیں، بہت ہی درویشانہ انداز ہے، بہت ہی خوش مزاج ہیں اور بہت ہی متقی ہیں، پر اب اس الفاظ ہی سے تو آپ سمجھ رہے ہیں. اب تقوی کا جو بھی مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، خوش مزاجی کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، خطابت کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، صبر و تحمل کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں، اسی سے تو آپ ان کی ذات کو سمجھیں گے. تو اب خدا کے سمجھنے کے لیے بندوں کے پاس ذریعہ کیا؟ ذات تک تو ذہن کی رسائی نہیں. اب صفات ہی سے تو ہم سمجھیں گے. تو اب ایک لفظ بول کر ہم کیا مراد لیتے ہیں وہی تو سمجھ آئے گا. تو اب یہ ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کے لوگ لفظ اللہ بولتے ہیں تو وہ ایک ایسی ذات مراد لیتے ہیں جو تمام صفات کمال کی جامع، تمام صفات کمال کی جامع، یعنی خدا کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب کمال والی. ایسی صفتیں بھی خدا کے پاس نہیں ہیں جو عیب نہ ہو مگر کمال بھی نہ ہو. خدا ایسی بھی صفتوں سے پاک ہے جو عیب نہیں مگر کمال بھی نہیں. خدا کے پاس جو صفتیں ہیں وہ سب کمال ہی کمال. تو وہ مستجمع جمیع صفات کمال. جب ہم اللہ بولتے ہیں تو ایک ایسی ذات سب کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے جو تمام صفات کمال کا مستجمع جامع ہو اور تمام عیبوں سے پاک و صاف ہو. کسی عیب کا صدور اس سے ناممکن ہو. وہ سچا ایسا ہو، ایسا صادق کہ جھوٹ ناممکن، ایسا عادل کہ اس کا ظلم ناممکن، ایسا بااختیار کہ مجبوری اس کے لیے ناممکن. مطلب یہ ہے کہ جو صفات کے نقیض، جو وہ ٹکراؤ جن صفات سے ہوتا ہے اس کی ہم نفی کرتے ہیں اور کمالات کا ہم اثبات کرتے ہیں. مگر انہوں نے ایک خیال ظاہر کیا. وہ کیوں ظاہر کیا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے. اب اس میں بہت ہی لوگوں نے ویسے مولوی اسماعیل دہلوی نے رسالہ یکروزی میں بہت صاف اس بات کو اظہار کیا ہے اور بہت سارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، مگر میں اس کتاب کا حوالہ دوں گا جو اس وقت میرے پاس ہے، اس لیے تاکہ تفصیلات آدمی چاہے گا تو اور تلاش کرے گا. اصل میں بات کہاں سے چلی؟ ایک مولانا رامپور کے تھے، مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری. انہوں نے ایک کتاب لکھی انوار ساطعہ. ہاں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار ساطعہ. اس انوار یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے حال اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید و خلیفہ بھی جی، یہ مولانا. اچھا، اور اس میں انہوں نے کیا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ امکانی قسم کے قائل، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے وہ قائل رسالہ ایک روزی میں نے اس کا جواب دیا ہے. کس رسالے میں ہے یہ؟ کہ وہ جو انہوں نے کہا وہ رسالہ ایک روزی ہے جی. مولوی تو، اور ان کا جو رسالہ ہے وہ انوار ساطعہ.
انہوں نے کیا کیا ہے کہ انوار ساتیہ کا جواب دیا ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی جن کے اکابرین میں سے، اور اس کتاب کی تصدیق کی ہے مولوی رشید احمد گنگوہی نے۔ تو انوار ساتیہ جو ہے وہ مولود و فاتحہ کے بیان میں ہے کہ مولود و فاتحہ جائز ہے، اس کے بیان میں انہوں نے لکھا تھا مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری نے، اس کا جواب انہوں نے براہین قاطعہ سے دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے اس میں اوپر انہوں نے انوار ساتیہ کی عبارت کو رکھا ہے اور نوٹ لگا کے حاشیے پر اپنا جواب، اس حساب سے انہوں نے کتاب مرتب کی۔ تو اس پر جو امکان کذب والے پر انہوں نے طنز کیا تھا نا کہ خدا کو جھوٹ بولنا ممکن مانتے ہیں، اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ امکان کذب کا عقیدہ جو ہے یہ تو بڑا پرانا۔ اچھا بات کہاں سے چلتی ہے کہ پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں تاکہ وہ پورا پس منظر بھی آپ کے سامنے ہو، ورنہ وہ بات بالکل مغلق سی ہوگی اور ذہن میں آئے گی نہیں۔ یہ پس منظر ہو تو صحیح ہے۔ بات یہ چلتی ہے کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کسی نے کوئی وعدہ کیا ہم آپ کو یہ دیں گے، یا وعید ہم آپ کو یہ سزا دیں گے، ڈرانے کا نام وعید، اور کچھ پیش کا کوئی اور چیز خوشخبری کی اس کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تو وعدہ۔ تو کوئی وعدہ کر کے یا وعید کر کے اگر کچھ مکر جائے، پورا نہ کرے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو وہ ماریں گے، نہیں مارا یہ جھوٹ۔ ہم نے کہا تم کو پیسہ دیں گے، نہیں دیا تو یہ جھوٹ۔ سمجھا؟ اس پر بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو وعدہ کر کے نہ دینا یہ تو جھوٹ ہے، یہ خلاف واقعہ کوئی وعدہ کر لیا اور اس کو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے تو یہ تو صحیح۔ مگر وعید جو ہے اگر کسی کو ہم کچھ خوف دلائیں، سزا کی بات کریں تو وہ ماریں گے اور نہ مارا تو اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، یہ تو عفو ہے، یہ تو کرم ہے۔ ہم کسی کو سزا کی بات کریں اور پھر اس کو ہم نہ سزا دیں، اچھا چلو معاف کیا، اب آئندہ ایسا مت کرو، کہا تھا ہم تم بازار جاؤ گے تو تم کو ہم ماریں گے، کہہ دیا، آیا کیوں گئے، اب اس نے کہہ دیا کہ نہیں بس معافی چاہتے ہیں یا کچھ، اچھا جاؤ ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اب تم کو اب آئندہ ایسا مت کرنا۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم جھوٹے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ درگزر کر دیا، عفو ہے، یہ کرم کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کو تو نہیں بخشے گا، کفر اور شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو اب آیت تو موجود ہے اور خدا کہہ چکا ہے، تو اس نے جتنی بھی وعید کی ہے کفر و شرک کے سوا پر، کسی گناہ پر، وہ سب اس آیت سے مخصوص ہو گئی ہے کہ خدا نہ بخشے گا تو سزا۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم کفر و شرک کو تو نہیں بخشتے، اس کی سے معلوم نہ ظالم، اس کے سوا جو ہے اس کو ہم بخش دیں۔ تو جب اس نے بخشش کی بھی بات کر دی ہے، سمجھا، تو اب اگر وہ کوئی کسی کو وہ وعید دلائے اور پھر اس نے کہہ دیا کہ یعنی میں چاہوں تو سزا دوں، چاہوں نہ سزا دوں، بات اب یہاں آ گئی، تو اب اگر وہ سزا نہیں دیتا تو اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ اس کا کرنا ہوگا کہ اس نے معاف فرما دیا، اس لیے کہ وہ خود ہی کہہ چکا کہ ہم جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو اب وہ جھوٹ نہیں، اگر وہ کہتا کہ معافی نہیں کریں گے پھر کرتا تو جھوٹ کی بات آ جاتی تھی، مگر اس نے کہہ دیا کہ کفر و شرک کو تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اب ابو جہل کفر میں مرا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم کفر کو معاف نہیں کریں گے، اب اس کو ابو جہل کو جنت میں پہنچا دے تب تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔
मगर गुनहगारों के लिए जो वईद है और जो डर है उसमें तो उसका ये है कि जिसको चाहे वो बख्श भी दे। लिहाजा खुल्फे वईद, इसी का नाम है खुल्फे वईद। खुल्फे वईद यानी वईद करके उसके खिलाफ करना, कोई वईद वईद की बना डराना, कोई सजा की बात करके फिर उसके खिलाफ करना। और एक है खुल्फे वादा, वादा करके उसके खिलाफ करना, ये खुल्फे वाद हुआ। ये दो अलग चीज है। ये दो अलग है। एक तो वादा में होता है कि आपको कुछ देने की बात होती है, हम तुम्हें ये देंगे, इनाम देंगे, और वईद में है डराने की बात होती है। तो वादा वईद एक अलग चीज है। तो खुल्फे वाद जो है वो तो बिल इत्तेफाकिया खुदा से नहीं हो सकता, मगर खुल्फे वईद में लोग वो कहते हैं कि खुल्फे वईद जो है ये ऐब नहीं है, इसलिए ये तो करम है और खुदा ने कह दिया हम जिसे चाहे बख्श दें। ये कौन कह रहे हैं? हमारे उलमा अहले सुन्नत ही से, समझा? अपने उलमा अहले सुन्नत ही में से ऐसा। तो वो ये नहीं मानते क्या? अच्छा, मैं वो गलती बता रहा हूँ। जी। तो इसका मतलब इन लोगों ने ये समझा। आप खुल्फे वईद समझ गए? खुल्फे वईद का मतलब ये झूठ नहीं है, बल्कि उसके दरगुजर है, और वो दरगुजर करने का उसने वादा भी फरमाया कि हम ऐसा करें जैसा वो अख्तियार है उसका, वो अख्तियार भी सही। इन्होंने खुल्फे वईद को समझा झूठ और कहा बुजुर्ग लोग खुल्फे वईद के कायल, बुजुर्ग लोग खुल्फे वईद के कायल, और खुल्फे वईद ही है झूठ। अच्छा, इन्होंने उसको कर दिया झूठ, तो कह दिया कि जब खुल्फे वईद हो सकता है तो झूठ भी हो सकता है। जब खुल्फे वईद हो सकता है तो झूठ भी हो सकता है। तो इन्होंने झूठ को बोलना मुमकिन कर दिया कि खुदा झूठ बोल सकता। और आगे चल करके तो और भी क्या बात, दलील क्या लाते हैं? ये दलील ये लाते हैं कि बंदा झूठ बोल सकता है, तो बंदे को झूठ बोलने का कुदरत है। अब खुदा अगर झूठ ना बोले तो बंदे की कुदरत खुदा की कुदरत से ज्यादा होगी। इसी के बदले से इन्होंने ये बात भी वजाहत की कि खुद बंदा जो कुछ कर सकता है खुदा भी कर सकता है। और एक कौल क्या है, हर मकदूर अब्द मकदूर इलाह, यानी जिस पर बंदा कादिर उस पर खुदा कादिर। ये कौल, ये तो है बुजुर्गों का कौल, मगर इसका मतलब दूसरा है, और ये मतलब दूसरा ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस चीज पर बंदा कादिर है वो खुदा की कुदरत देने से कादिर है। ये बात और होगी। और वो बात और है कि जो बंदा कर सकता है वो खुदा भी कर सकता है। अब उसमें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की बात लाते कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत वाला है, और झूठ भी एक चीज है, तो अल्लाह उस पर भी कुदरत वाला है तो झूठ बोल सकता है। उसका हम ये जवाब देते हैं कि देखो चीज तो बहुत सी चीज है, मुहाल चीज भी होती है, मुमकिन चीज भी होती है, तो हर मुमकिन चीज पर अल्लाह कुदरत वाला है। जो चीज मुहाल है, जो चीज वाजिब है, उस पर कुदरत थोड़ी होती है। तो हम उसका वो जवाब, खैर वो जवाब सवाल तो अलग अलग हो गया। मंशा ये है कि खुदा झूठ बोल सकता है। इसको इन्होंने बुजुर्गों का भी अकीदा बताया, उसकी तारीफ भी की, इसको बुजुर्गों पर लान तान और कहा कि ये तो मसला बड़ा पुराना है जिस पर ये इतराज कर रहे हैं, ये इन्होंने इसमें लिखा। अब खुदा जब झूठ बोल सकता है तो देखिए एक बात बना, सच बोलना वाजिब है खुदा, तो अगर झूठ बोल सकता तो सच बोलना भी मुमकिन हो गया। भाई जब ये बोल सकता है तो सच बोलना जरूरी नहीं रहा, तो झूठ बोल सकता है तो सच बोलना जरूरी नहीं रहा। हालांकि खुदा की हर सिफत वाजिब है, समझा? ये बात तो इन्होंने लिखी है बराहीन कातिया में, और उनकी अपनी इबारत क्या है झूठ के सिलसिले में। ये बराहीन कातिया कुतुब खाने इमदादिया देवबंद से छपी है, वो नुस्खा इस वक्त हमारे हाथ में है, और इसके ये सफ़ा 6 के ऊपर वो इबारत है। अच्छा, असल में इससे ऊपर उन्होंने मौलाना ने कुछ एक तंज किया था, इस तंज का ये जवाब इन्होंने दिया। तो
اہل اسلام کو اپنی اس حالت نازک پر رونا چاہیے. یہ پہلی مولانا عبدالسمیع رامپوری کی بات ہے جی اوپر سمجھا. اہل اسلام کو اپنی اس حالت نازک پر رونا چاہیے کہ اسلام ایک گلے پسمردہ کی طرح سموم اختلافات بیجا سے آنن فانن کملایا جاتا ہے اور اناد و فساد ایک تند باد شدید ظلمانی کی طرح ہر طرف سے اٹھا چلا آتا ہے. نہ زبان سچی نہ سینے صاف سینکڑوں مفسد ہزاروں اختلافات سینکڑوں مفسدہ میں کچھ میرے خیال میں کچھ حرف چھوٹ گیا کتابت کی وجہ سے. خیر ہزاروں اختلاف. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب باری عزا اسمہ جس کی شان عالی یہ ہے من اشتق من اللہ حدیثہ من اشتق من اللہ حدیثہ اللہ تعالیٰ زیادہ سچا کون ہے اس کو امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے. امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے تو یعنی جھوٹ بولنے کا دھبا لگاتا ہے. اس پر انہوں نے عبارت لکھی ہے کہ مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہی ہے. اب خلف وعید کہ خلف وعید خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ ہمارے اسلاف میں اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کر سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتا جیسا بھی ہم نے بتایا. اور جو کہتے ہیں کر سکتا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جھوٹ وہ نہیں سمجھتے بلکہ سمجھتے ہیں یہ فضل ہے اور خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم بخش دیں گے جس کو چاہیے. اس نے بخشا بھی ہے سمجھا. اچھا اب اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہے. تو مسئلہ خلف وعید مختلف ہی ہے. مسئلہ امکان کذب مختلف ہی نہیں. خلف وعید نا خلف وعید کا مفہوم دوسرا امکان کذب مختلف نہیں. اب آپ لکھتے کیا ہے مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہے. امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدمہ میں اختلاف ہوا ہے. یعنی امکان کذب کا مسئلہ جو ہم نے نکالا یا جیسے کہ انہوں نے اسماعیل دہلوی پر طنز کیا ہے کہ ایک روزی میں انہوں نے ایسا کہا یہ کوئی جدید نہیں ہے بلکہ ہمارے علماء متقدمین میں اس میں اختلاف ہوا. وہ لوگ بھی اس کو مانتے تھے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اب انہوں نے بات کر رہے دیکھیے ثابت کر رہے ہیں امکان کذب اور دلیل لا رہے ہیں خلف وعید کی. یعنی وہ اشتباہ دیکھیے آپ کہ ہر شخص اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ خلف وعید قدمہ میں اختلاف اور اس سے آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے. یعنی امکان کذب بھی خلف وعید ہی کی ایک قسم ہے. جھوٹ بولنا بھی خلف وعید ہی کی ایک قسم ہے. تو اس کو فرع قرار دے کر کے آپ جھوٹ بولنا اور اس کا الزام اور تہمت لگا رہے ہیں قدمہ پر کہ وہ بھی اس کے قائل تھے. حالانکہ قدمہ جو خلف وعید کے قائل تھے وہ اس کو جھوٹ نہیں کہتے تھے. اس کی وجہ اور تھی. اس کی وجہ اور تھی. وہ سمجھتے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے فضل. یہ تو عفو ہے درگزر ہے فضل ہے. اور تم اس کو جھوٹ کو خلف وعید سمجھ کر کے تو تم تو سمجھ بوجھ کے لکھ رہے ہو تو گویا تمہارے نزدیک یہ صحیح مسئلہ صحیح ہے سمجھا. اور ظاہر ہے کہ اگر غلط مسئلہ آپ نہ بھی لیں اور اس کو صحیح مانیں جیسے کہ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہو غلط مسئلہ اور ہم اس کو تائید کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے تو ہم بھی اس کے مجرم ہوتے ہیں. یہ مسئلہ کسی کا بھی ہو کوئی بھی ماننے والا ہو کسی کی بھی سر ڈال دو مگر آپ کو کہ نہیں یہ تو وہی چیز ہے تو اس عبارت میں بہت ہی صاف لفظوں میں انہوں نے خدا کے جھوٹ بولنے کو ممکن قرار دیا. تو یہ جس مولانا کا ہے مولانا کیا تمام اجماعی طور پر دوسرے دیوبندی مولانا لوگ یہ اس سب سے ان کو تو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہیں. ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تو اس سے اس لیے اب دوسروں پر الزام یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے یہ کہا بلکہ ان کہنے والے کی تائید کی. اچھا یہ تائید کرتے ہیں. تائید کرتے ہیں اس لیے وہ مجرم ہوتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد ساری باتیں انہوں نے وہی کی. امکان کذب جو ہے خلف وعید کی شاخ ہے. حالانکہ یہ سب غلط بات ہے. خلف وعید اور چیز ہے امکان کذب اور چیز ہے. جھوٹ اور چیز ہے افواہ اور چیز ہے فضل اور چیز ہے. تو ایک تو یہ ہے. ویسے کیا نام ہے
मौलवी इस्माइल देहलवी, वो किताब हमारे पास है नहीं, मगर हम इशारा कर दें, इज़ाहुल हक़ एक किताब है, उसमें यहाँ तक लिख दिया है कि रब तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक नहीं, वो मुजस्सम जिस्म वाला। ये मौलवी इस्माइल देहलवी ने इज़ाहुल हक़ में लिखा है। और लतीफ़े की बात यह है कि जब इस इबारत को लिख करके किसी ने देवबंद के दारुल उफ्ता से जब फतवा मांगा तो उन्होंने कुफ्र भी लिख दिया कि ऐसा लिखने वाला काफिर है। मगर जब बताया गया कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने ऐसा लिखा तो बहुत नीचे ऊपर हुए कि नाम क्यों नहीं बताया हमको, बहुत नीचे ऊपर हुए। वो किताब हमारे पास नहीं जिसका हवाला हम दे सके, हमारे लिए तो ये काफ़ी है कि ये खुदा के झूठ बोलने को मुमकिन समझते हैं। नंबर एक बात। अब रह गया, हम उन इख्तलाफात को भी सामने इसलिए नहीं लाना चाहते जो फुरूई हैं, जैसे मीलाद फातिहा वगैरह। हम वो इख्तलाफात, जैसा आपने सवाल किया कि बुनियादी हैं, जिसको हम क्या नाम है कहते हैं कि फ़िरक़े बन गए, दो फ़िरक़े हो गए और हम इतना जुदा हो गए जैसे कि दरिया के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। हम उन बातों की तरफ अपनी तवज्जो आपकी दिला रहे हैं। अच्छा, हम मिसाल के तौर पर आइए, इसी बराहिन कातिया में, ये तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ ये लिखा है कि शैतान और मलकल मौत का इल्म जो है वो तो नस से साबित है, यानी कुरान से, हदीस से, नस उसे कहते हैं जी। मगर रसूल के इल्म के लिए कोई नस नहीं। अच्छा, जैसे 55, ये इसी सफ़ा 55-56 पर है। असल में बात यहां चल रही थी कि रसूल हाजिर नाजिर हैं कि नहीं। ये मौलाना अब्दुल समी साहब ने हाजिर और नाजिर के मसले पर जी, क्या खुदा के सिवा कोई हाजिर नाजिर हो सकता है? तो हाजिर और नाजिर का मतलब सिर्फ इतना ही है, उलमा लेते हैं कि वो सारी कायनात को वो हाथ की हथेली की तरफ देखिए, जहाँ चाहे तसर्रुफ करते, ये बस। तो पहले उन्होंने कहा कि क्या ये खुदा की खास सिफत है, इस पर बहस की कि जो बंदे को नहीं या किसी मखलूक को नहीं, क्या खुदा के सिवा किसी को हाजिर और नाजिर माना जा सकता? यानी हाजिर और नाजिर इसी मफहूम में कि वो हर जगह को देखता हो, हर जगह तसर्रुफ कर सकता हो। तो इस पर वो बहस करते हैं मौलाना कि इसमें अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का ये कि अल्लाह ताला की सिफत उसी तरह और हकीकत से कि अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, दूसरे में नहीं होगी। मतलब ये है कि खुदा की सिफत जो खुदा के शान के लायक, उस खुसूसियत के साथ वो किसी के साथ नहीं होगी, समझा? मगर उसमें अगर थोड़ा सा फर्क हो जाए, समझा? जैसे कि रुए ज़मीन पर हर जगह मौजूद हो जाना, रुए ज़मीन पर हर जगह मौजूद हो जाना का ये खुदा की मखसूस सिफत नहीं। खुदा ने बाज अपनी मखलूक को भी ये ताकत दी है, रुए ज़मीन पे हर जगह हाजिर मौजूद हो जाना। जरूरी नहीं कि जिस्मानी तौर पर, नहीं, जिस्मानी तौर पे भी हो सके, रूहानी तौर पर दौर अलग, मगर खुदा ने हर अपने पास को दिया। अब उसमें दो मिसाल उन्होंने पेश की।
ایک حضرت ملک الموت کی کہ دیکھیے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں کروڑوں جگہ. ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ امریکہ والے کے سامنے بھی ہیں، روس والے کے سامنے بھی ہیں، ہر جگہ. تو یہ خدا کی قدرت تو ہر جگہ موجود ہو جانے سے وہ خدا کے برابر تو ہوتا نہیں. یہ خدا کی ایسی مخصوص صفت نہیں جو خدا نے اپنے کسی مخلوق کو نہ دی ہو، ہر جگہ. اور اس کے بعد پھر دوسری مثال انہوں نے دی کیا کہ خیر ملک الموت تو ایک مقرر فرشتہ ہے. کہا دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے، شیطان ایک مخلوق ہے اور خدا نے طاقت دی ہے اس کو گمراہ کرنے کی. تو شیطان ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ موجود ہونے سے کیا شیطان خدا ہو جائے گا؟ ہر جگہ موجود ہے. اچھا اور اس میں انہوں نے کہا حضرت ملک الموت کے ہر جگہ حاضر ہونے کو بھی انہوں نے احادیث سے ثابت کیا، اور شیطان کی بات بھی جو انہوں نے کی ہے تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے. اور تو پھر انہوں نے کہا کہ بتائیے خدا نے ایسی مخلوق کو یہ دیا، اگر یہی اور اللہ کے محبوب اگر اس سے یہی طاقت یا اس سے زیادہ طاقت ہم اللہ کے محبوب میں مان لیں تو شرک کہاں سے ہو جاتا؟ شرک تو اسے وہ کہیں گے کہ آدمی خدا کے جیسا ہو جائے، خدا کی ذات صفات جیسا ہو جائے. ایسا تو کچھ ہوتا نہیں. سمجھا؟ اس پر انہوں نے تنقید پھر کیا جی کہ ملک الموت اور شیطان کا حال دیکھ کر جو حضور کے لیے پوری زمین کا علم آپ مانتے ہیں، سمجھا، تو یہ تو غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اور ملکوت الموت کے لیے تو نص سے ثابت ہے، حضور کے لیے کون سی نص ہے؟ اس پر یوں کیا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے لیے وہ نہیں مانیں گے، شیطان ملک الموت کے لیے تو مانیں گے، اس لیے اس کے لیے تو نص ہے، اور حضور کے لیے کون سی نص ہے؟ اب یہاں توہین کی بات یہ ہو گئی کہ آپ کے عقیدے میں شیطان کا علم زیادہ ہوا، حضور کا علم کم ہوا. آپ کا علم زیادہ ہوا اور حضور کا علم کم ہوا. اور اتفاق ہم آپ کو بتائیں کہ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو اظہار کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم، بالکل تو ہم نے نوٹ بھی لگا دیا ہے آخر میں، اپنا عقیدہ یہ ہے بفضل ہی تعالیٰ، یہ ہے حفظ الایمان اور ما بسط البنان، یہ مرکز اشاعت اسلامیہ کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ ضلع شیخ کو پورا مہر. تو اس میں انہوں نے کیا بفضل ہی تعالیٰ میرا اور میرے سب بزرگوں کا عقیدہ ہمیشہ سے آپ کے افضل المخلوقات فی جمیع الکمالات العلمیہ والعملیہ ہونے کے باب میں یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. عقیدہ یعنی علمی کمالات میں بھی آپ سب سے زیادہ ہیں اور عملی کمالات میں بھی آپ سب سے زیادہ ہیں. اس عقیدے کا اظہار بھی مولوی اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا بھی اور ہمارے سب بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ، یعنی سب کی وکالت بھی انہوں نے کی. اور یہاں جب بات آئی تو انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی نص ہے کہ، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو علم ہم اس لیے مانتے ہیں وہ نص سے ثابت ہے، اور حضور کا علم اس لیے ہم نہیں مانتے کہ وہ نص سے ثابت نہیں ہے. تو اب شیطان کا علم دیکھ کر حضور کے لیے علم اگر ہم مانتے ہیں تو یہ شرک ہوتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جتنا علم روئے زمین کا علم حضرت ملک الموت کو وہ ہم مان لیں، یہ تو شرک نہ ہو، اور اتنا ہی علم ہم رسول کے لیے مان تو شرک کیسے ہو جائے؟ اس لیے بھائی وہ بھی تو خدا نہیں ہے. پھر وہی نس والی بات ہے. ہاں وہ نس کی بات. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی یعنی شیطان کے لیے ملک الموت کے لیے تو نس آپ مانتے ہیں اور نبی کے لیے نس نہیں مانتے. نس نہ ہونے کی وجہ سے کم آپ کے نزدیک حضور کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے تو کم ہوا. یہی ہمارا الزام ہے. نس تو ہم پیش کریں گے کہ نس ہے، تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ نبی کے لیے نس نہیں.
मगर वो तो एक मुनाजराना बात हो जाती है ना। अभी हम उनकी बात को समझा रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। अगर नस ना होती तो आपके मौलाना अशरफ अली थानवी ये कैसे कहते कि हम और हमारे तमाम बुजुर्गों का ये अकीदा है कि हुजूर तमाम मखलूक़ात से अपने इल्मी और अमली कमालात में क्या शान है कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। कोई नस ना होता तो ये कैसे ये बोलते। तो वो एक अलग चीज़ है साबित करने का। मगर भी फिर किताब की बात हम कर रहे हैं कि हुजूर के शान में कैसी गुस्ताखी की है और गुस्ताखी की वजह ये। लिखते क्या है, अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का यानी सारे ज़मीन का पूरा इल्म फ़ख्र आलम को खिलाफ नसूस क़त्तिया के, यानी मतलब सिर्फ यही नहीं कि नस नहीं है, हुजूर के इल्म के लिए नस होना नहीं बल्कि इल्म की नफी के लिए नस है उनके पास, नस उन्होंने पेश नहीं की। खिलाफ नसूस क़त्तिया के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। यानी शैतान का इल्म और मलकुल मौत का इल्म देखकर उस पर कयास करके हुजूर को ज्यादा इल्म वाला बताना ये शिर्क नहीं है तो कौन सा ईमान है। क्या समझे। और फिर लिखते हैं कि शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म के लिए कौन सी नस से कतई कि जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता। देखिए हुजूर के लिए वो इल्म हम माने तो शिर्क और शैतान के लिए वो इल्म माने तो शिर्क नहीं। तो यहाँ पर ये गुस्ताखी का पहलू निकलता है। अच्छा, इसी किताब के अंदर एक जहाँ सफ़ा 30 जो है एक ख्वाब है, उसमें तो कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ सुना देंगे और उसके पीछे जो गुस्ताखी का तस्वुर है वो आपके सामने खुद ही आ जाएगा। सफ़ा 30 है, एक ख्वाब है। पहले तो ये मौलाना अब्दुल समीर साहब ने शायद मदरसे देवबंद के ऊपर कुछ इतराज किया होगा या कुछ छींटे किया जैसा कि उस पर ऊपर तो उसका जिक्र उन्होंने किया। मदरसे देवबंद के तलबा असहाब देवबंद को जिक्र आया ऊपर उनके। अब उसमें ये मदरसे देवबंद की तौहीन पर ये बिल्कुल बरोख्ता हो गया, बरोख्ता हो गया। मदरसे के मर्तबे उसके दर्जे को ये बता रहे हैं। ये सफ़ा 30 के ऊपर कहते क्या हैं, मदरसे के एक सालेह नेकबख्त, सालेह के माना नेकबख्त क्या था, एक सालेह फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं। फरमाया जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये जुबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। यानी हुजूर को उर्दू देवबंद के मौलवियों ने सिखाई तो हुजूर भी इस मदरसे के शागिर्द समझा। और ये ख्वाब की बात तो ख्वाब व ख्याल में आप फेंक भी सकते थे, आपने उसको इतना मुस्तनद समझा कि किताब में उसको लिखा। जरा सा ख्याल कीजिए तो किस कदर इन्होंने सरकार दो आलम की तौहीन की कि उर्दू तो आपने सिखाई हुजूर को, और कौन सी जुबान किसने सिखाई, अरबी किसने सिखाई, ये सब तो कुछ नहीं, उर्दू तो आपने सिखाई। ये ऐसी बात। और एक जगह पर 152 सफ़े पर वो जब आप मीलाद शरीफ करते हैं जी, मीलाद शरीफ करते हैं तो खैर ठीक है सर, ये अकीदा आपका क्या होता है कि आज हुजूर पैदा हो रहे हैं, ये अकीदा नहीं होता, बल्कि हुजूर इस दिन पैदा हुए तो उसकी आप याद बनाते हैं। देखिए कुर्बानी आप हर साल करते हैं, समझा। और हुजूर से पूछा गया था कि ये हुजूर ये बताइए ये कुर्बानियां क्या है, तो हुजूर ने कहा ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तो हज़रत इब्राहिम ने कब किया था, और आज भी हम हर साल जब करते हैं तो उसको उस सुन्नत ही कहा जाता। साल बदल गया, मौसम बदल गया,
صدیاں گزر گئیں، مگر جب وہ آیا صاحب ذوالحج کا 10ویں تاریخ اور آپ نے قربانی کی تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو اس کا معنی یہ تو ہے نہیں کہ حضرت ابراہیم آج ذبح کر رہے ہیں اور ہم اس کی نقل کر رہے ہیں. کیا تھا اس دن، یہ دن آیا تو ہم کو وہ اس دن کی ہم یاد مناتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کی یاد دن منانے کے لیے وہی دن ہو جس دن وہ واقعہ وقوع میں آیا ہو. تو سال میں ہم ہر سال اس کو دن آتا ہے تو ہم مناتے ہیں، حالانکہ سن کا بڑا فرق رہتا ہے. تو ہم حضور کی پیدائش کا وقت آیا اور ہم اس میں کیا نام ہے خوشی کا اظہار کریں یا کچھ ذکر و اذکار کریں یا سیرت کا کچھ پروگرام رکھیں، کچھ بھی رکھیں، تو اس کا ہمارا یہ حقیقت نہیں ہوتا کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں. سمجھا؟ ہر سال پیدا ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ ذکر کیا، ایسی بات نہیں. انہوں نے کیا بہت ایسا ثابت؟ ہاں وہ بالکل ثابت ہے. اس سلسلے میں تو کیا نام ہے ہم دوسری بات کیا خود یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی یہ سب کے پیر و مرشد ہے. اشرف علی تھانوی کی بھی، رشید احمد گنگوئی کی بھی، خلیل احمد بیٹھوی کی بھی، اور ہمارے مولانا عبدالسمیع صاحب کی بھی. یہ ان کی شمائم امدادیہ ہے. اور اس شمائم امدادیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہرحال یہ بھی دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں نے اس کو چھاپا ہے، کتب خانہ شرف الرشید شاہکوٹ مغربی پاکستان. اس میں خود انہوں نے صفحہ 47 کے اوپر دیکھیے صاف صاف انہوں نے فرمایا. کون فرمایا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں. اہل حرمین یعنی مکہ مدینہ والے، تمامی اہل حرمین کہتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی. اس لیے کہ حرمین طیبین والے جب کرتے ہیں اور وہاں کے علماء صالحین کرتے ہیں، بھی جہلا کا بھی عمل نہیں، وہاں کے علماء صالحین، تو اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے. اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مضمون ہو سکتا ہے؟ حضور کا ذکر یہ کوئی بری چیز ہو سکتی؟ اعتراض تو ایک خاص دن پہ نا، نہیں خاص دن خاص پہ دیکھیے جو خاص دن کا مطلب اس کا تعلق ہے. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ حضور کے ذکر کے لیے یہی دن مخصوص ہے، اس کے سوا دوسرے دن کرنا ناجائز ہوگا یا اس کے سوا دوسرے دن کرنے میں ثواب کم ہوگا، تب جرم کی بات ہے. مگر ہم اپنی سہولت کے لیے یا اپنی یادی کے لیے اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو اس میں وہ تخصیص اور تائید والی بات نہیں ہوتی. تو خیر ہم تو دوسری بات بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جب اختلاف کیا تو اس کو مثال دیا کنہیا کے جنم سے، کہ جیسے ہندو لوگ کنہیا کا جنم مناتے ہیں کہ کھیرے میں سے نکل رہا ہے کرشن، کچھ ان کے ہاں ایسا جیسے کہ پیدا ہی ہوتا، تو کہا اس کی مثال یہ کہ وہ اب ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں. اور یہ ہر روز اعادہ ولادت کا، ہر روز ولادت کا اعادہ، ہم ولادت کا اعادہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں ہر روز حضور پیدا ہو، مگر یہ کہتے ہیں یہ، اور یہ ہر روز ولادت اعادہ ولادت کا تو مثل حنود کے سانگ کنیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے. معاذ اللہ، سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود یہ حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے، بلکہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں کہ ہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات، یعنی حضور کے ذکر کی محفل جو ہے یہ خرافات ہے. حضور کے ذکر کی محفل جو ہے انہوں نے کہا، کہتے کیا ہیں کہ بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں
جو کنہیا والے ہیں وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہے یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں، اور اس امر کی شرع میں کہیں نظیر ہی نہیں۔ یہ وہی براہین قاطعہ ہی چل رہی نا، وہ خلیل احمد امبیڈوی، تو اس میں کس قدر حضور کے ذکر کو خرافات، محفل میلاد کو خرافات قرار دینا، اور اس کو ہندوؤں اور شیعوں کے مشابہ قرار دینا، سمجھا؟ تو یہ شدید توہین ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ یہ تو رہی ایک کتاب کی بات۔ اچھا، اب ایک اور کتاب ہے، یہ ہے حفظ الایمان، اس کے لکھنے والے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی۔ اس میں ایک مسئلہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس کا وہ جواب لکھا ہے، حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جواب جب لکھنے پر یہ آئے ایک جواب بڑا مختصر سا ہو سکتا تھا، آپ ہم سے پوچھیے اسی لفظ کو، تم ایک مختصر سا جواب دے دیں کہ دیکھیے عالم الغیب کا لفظ خدا نے صرف اپنے لیے استعمال کیا، اور رسول کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا۔ مطلقاً عالم الغیب جو کہ شریعت میں غیر خدا کے لیے نہیں بولا گیا ہے، اس لیے اس کو نہیں بولیں گے۔ جیسے آپ کتنا ہی رحیم و کریم کیوں ہو، آپ کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، آپ کتنا ہی عیبوں کو چھپائیں دوسروں کے تو آپ عیب چھپانے والے ہیں، مگر ستار ہم نہیں کہہ سکتے، آپ کتنی ہی کو معاف کریں تو آپ اف درگزر والے تو کہے جائیں گے، مگر غفار نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ جو لفظ آپ کے لیے بندوں کے لیے بولا ہی نہیں گیا، وہ لفظ بندوں پر نہیں بولا جائے گا۔ تو رسول کا علم کتنا ہی زیادہ غیب کا علم کیوں نہ ہو، اگر عالم الغیب ہم نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ خدا کے بتانے سے وہ غیب جانتے ہیں، وہ ما کان و ما یکون کے عالم ہیں، یہ سب ہم کہیں گے، مگر عالم الغیب کا لفظ نہیں بولیں گے۔ یہ بات ختم ہو گئی، جواب ہو گیا۔ انہوں نے دوسرا پہلو اختیار کیا، پہلے جواب تو دیا، اس طرح کا بھی جواب دیا، مگر اس کے بعد پھر جو جواب دیا اس میں ہمارا اعتراض کیا ہے وہ آپ پہلے سمجھیں، پہلے جواب ان کا سن لیں۔ پھر یہ کہ یہ صفحہ 16 پر ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، علم غیب کا حکم یعنی آپ کو علم غیب کہنا، یہ مطلب علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ پوچھ رہے کہ حضور کو جب عالم الغیب کہتے ہیں تو جو حضور کے لیے غیب کی بات آپ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، کہ حضور کو بعض غیب حاصل ہے یا کل غیب؟ اچھا، بعض غیب کی وجہ سے آپ ان کو عالم الغیب کہتے ہیں یا کل غیب کی وجہ سے؟ کل غیب سے مراد ان کی ہے جتنا اللہ کو ہی، تو کل کا تو کوئی مانتا نہیں، تو حضور کو تو بعض ہی مانیں گے۔ اچھا، یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع و حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، جانوروں کو، پاگلوں کو، دیوانوں کو، سب کو حاصل ہے ایسا علم غیب، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ سمجھا؟ اب ہمارا اعتراض کیا ہے کہ یہاں آپ کیا کہتے ہیں، رسول کے علم کی تشبیہ آپ نے دی جانوروں اور پاگلوں سے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے تھے نا کہ ایسا کا لفظ نہیں،
इस्तेमाल करते ऐसा, ऐसा यानी जैसा रसूल को, ऐसा, ऐसा तशबीह, लफ्ज जो ऐसा है वो तशबीह के लिए आता है। जहां ऐसा ऐसा बोलते हैं वहां तशबीह मुराद होती है। हकीकत लफ्ज ऐसा कैसे है? अच्छा, तशबीह में क्या है? एक वो है जिसकी आप तशबीह दे रहे हैं, एक वो है जिससे आप तशबीह दे रहे हैं, और एक वो है जिसको हरफे तशबीह कहते हैं। तशबीह वाला हर्फ जैसे ऐसा, समझा? इशारे वाला ये वो, ये इशारे के अल्फाज हैं। ऐसा वैसा ये सब तशबीह के अल्फाज हैं, समझा? तो इसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं। हुजूर के जो बाज़ उलूम में गैबिया मुराद हैं, तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब, यानी जैसा हुजूर को इल्म है ऐसा इल्म गैब सबको हासिल, लिहाजा चाहिए सबको आलिमुल गैब कहा जाए, समझा? तो अच्छा, और उसमें लफ्जों में कितनी कराहत है। कराहत क्या है कि ज़ैद व अमर, बल्कि हर सभी व मजनून, सभी कहते हैं छोटे को, मजनून कहते हैं पागल को, जमी हैवानात तो बहाएं, यानी जानवरों को भी ऐसा हासिल है। ऐसे का जो है इशारा उस तरफ नहीं जा सकता जिस तरफ के जुज़वी इल्म की तरफ कहा जाता है। हाँ नहीं, वो तो देखिए वो इसलिए नहीं हो सकता ना कि आपने पहले बाज़ उलूम गैबिया रसूल की रख लिए और उसमें, और फिर यहाँ ज़ैद अमर बकर का इल्म सामने रख लिया। जो इसमें मज़कूर होगा वही तो मुराद होगा, वो तो नहीं मुराद होगा जिसका जिक्र ही ना हो। हमने एक कॉपी की है इस इबारत की। हमारा कहना है कि ये बात इन्होंने सच कही या गलत कही, वो बात छोड़ी, पीछे रखी। इसमें रसूल के इल्म की तशबीह जानवरों के इल्म से हुई और साफ हुई, इसलिए इसमें ये तौहीन है और ये हुजूर की तौहीन कुफ्र है। अच्छा, इसको आप उनसे नहीं मनवा सकते, वो तो तावील करेंगे, मगर एक फोटो हमने इस पर चिस्पा किया, जो इबारत वही है, बिल्कुल वही इबारत का एक फोटो हमने बनाया। इस फोटो को आप रख दीजिए उनके सामने और पूछिए इसमें आपके मौलवी साहब की तौहीन हुई कि नहीं। मिसाल के तौर पर मौलवी अशरफ अली थानवी को आलिम कह सकते हैं कि नहीं? मौलवी अशरफ अली थानवी को आलिम कह सकते हैं कि नहीं, ये एक सवाल। अच्छा जनाब, अब एक शख्स ये कहे, उसी को हमने सामने, यहाँ इबारत उसकी है, उसी को हमने नकल किया, सिर्फ नाम बदल दिया। जहां हुजूर का नाम है वहां हमने मौलवी अशरफ थानवी रख दिया, और जहां इल्म गैब का नाम वहां हमने सिर्फ इल्म रख दिया, समझा? और ये इबारत उनके लिए बताई। फिर ये कि थानवी साहब की जात पर इल्म का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस इल्म से मुराद बाज़ इल्म है या कुल इल्म। अगर बाज़ उलूम मुराद है तो इसमें थानवी साहब की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो ज़ैद व अमर, बल्कि हर सभी व मजनून, बल्कि जमी व हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी बात का इल्म होता है, तो चाहिए सबको आलिम कहा जाए। वही कॉपी। बिल्कुल। अब अगर इसमें मौलवी अशरफ अली की तौहीन होती है तो इसमें हुजूर की तौहीन क्यों नहीं होती? और अगर तौहीन नहीं होती तो क्या आप इस इबारत को लिख करके अपने दारुल उलूम से इसकी तायीद हासिल कर सकते हैं? क्या इस चीज को हम दलील बनाकर कह सकते हैं कि मौलवी अशरफ अली को आलिम नहीं कहा जा सकता? समझा? तो यहाँ मंशा सिर्फ, तो आप इन्होंने तावीलात बहुत की हैं, बहुत ही। फिर अब इसको ऐसे कहते हैं खुदा ऐसा कादिर है, तो कादिर कि ऐसा इसमें तस्वीर नहीं है, खुदा ऐसा कादिर। आप देखो वहां का मामला और है। ऐसा का लफ्ज जो है वो हकीकतन तशबीह के लिए था, और यहाँ तमाम चीजें मौजूद हैं। मुशब्बा मौजूद है, मुशब्बा बिही मौजूद है, जिसकी तशबीह दे रहे हैं वो मौजूद है, जिससे तशबीह दे रहे हैं वो मौजूद है, हरफ तशबीह मौजूद है। तो यहाँ हकीकत ही वाला लफ्ज, और वहां तो खुदा ऐसा कादिर, तो इसमें एक लफ्ज है और कैसा कादिर है कुछ पता नहीं, क्या कुदरत, किधर की कुदरत आप दिखा रहे हैं, तो वो बात और चीज है, ये बात और चीज है।
تو یہاں پر کیا نام ہے حفظ الایمان میں یہ زبردست توہین کی ہے، اس عبارت پر اعتراض ہے آپ کو، یہ تشبیہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس سلسلے اس کو ہم توہین مانیں گے، اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں، بعض جگہ اگر یوں کہتے تھے وہ بہائم جانور پاگل کی جو مجنون وغیرہ کا نام نے لیا تو اس نے اور بھی محسوس ہوتا ہے کہ کم کرنے کے لیے بتا رہے، تحقیر مقصود ہے، سمجھا؟ تحقیر مقصود ہے۔ ہم آپ کے پاس علم ہے، ہم نے بھی آپ جیسا علم تو دوسروں کو بھی ہے، اس میں وہ تحقیر نہیں ہوئی، یہ آپ کے ساتھ کوئی مخصوص تھوڑی بہتوں کو یہ حاصل ہے۔ مگر اگر میں یہ کہہ دوں ارے یہ آپ کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں، ایسے کتے جانور سور سبھی کو حاصل، اور وہ تحقیر کی بات ہوگی۔ ویسے یوں کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں، کسی اور کو بھی ہو سکتا تو بات دوسری ہوگی، اس میں تحقیر نہیں ہوئی، تو تحقیر اس میں ہے۔ اور نبی کی تسلیم جو ہے یہ کفر ہے، نبی کی تحقیر یہ کفر ہے۔ تو یہ جناب یہ حفظ الایمان پر جو ہمارا اعتراض ہے وہ اس نوعیت کا ہے۔ جب براہین قاطعہ پر جو اعتراضات تھے اس کا ایک مختصر سی بات ہم نے کہی۔ اب ایک بڑی بھیانک کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ الامداد ہے۔ یہ الامداد جو ہے یہ تھانہ بھون سے نکلتا ہے، اور یہ مولوی اشرف علی تھانوی ہی کی نگرانی میں نکلتا ہے۔ یہ اس کا شمارہ ہے بابت ماہ صفر المظفر سن 1336 ہجری، سن 1336 ہجری کی یہ کتاب ہے، اور امداد المطابع تھانہ بھون سے یہ نکلی ہے۔ اس کا صفحہ 3435، صفحہ 34 اور 35 میں ایک خواب انہوں نے لکھا ہے، یہ دیکھیے جناب۔ خواب لکھنے والا جو ہے پہلے اپنا خواب ان کے پاس لکھ کے بھیجتا ہے، خط لکھتا ہے، اس میں سوال یہ کرتے ہیں، جواب مولوی اشرف علی تھانوی دیتے ہیں۔ اب سوال لکھیے، ایک کتاب کوئی ہے، ایک رسالہ حسن العزیز اس کا نام ہے، تو لکھنے والا کہتا ہے کہ ہم اس رسالے کو اٹھا کر اپنے سر کے جانب رکھ لیا اور سو گیا۔ اب چلیے آگے، سو گیا۔ اب عبارت ان کی ہم پڑھ لیں۔ کچھ عرصہ بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہوگی زمین پر گر گیا، اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا۔ اب بیدار ہو گئے، پہلے تو خواب کی بات تھی، اب بیدار ہو گئے، لیکن حالت بیداری میں لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا کہ پڑھنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو جب اس غلطی کا خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ وہیں خیال بندہ بیٹھ گیا، اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ اب یہ تو بیداری میں ہے، یہ تو خواب کی بات نہیں، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا،
اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک عرض کروں؟ اب الجواب، اب ان کا جواب سنیے۔ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جو ہوا، کلمے میں جو ہمارا نام تم لیتے تھے یا درود میں، اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بِإِذْنِهِ تعالی متبع سنت ہے، یعنی تم کلمے میں جس کا نام لیتے ہو سنت کا اتباع کرنے والا ہے، لہذا وہ ٹھیک ہے۔ یہ 24 شوال سن 1335 ہجری کو یہ جواب دیا، سمجھا؟ اپنا انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور ابھی ہم کو ایک کتاب اور ملی، وہ ہم آپ کو نہیں دے سکے، مگر اس کی بھی آپ زیراکس کرا لیں گے۔ ہاں، یہ کتاب ہر مکہ اور مدینہ کے سے ایک تازہ فتویٰ، اور وہ اسی عبارت کا سوال کرنے والے نے عربی میں سوال کیا، اس کا جواب دیا، اور مکہ اور مدینے کے علماء نے اس کی تائید کی، وہ اس میں، مگر اس میں سامنے اردو ترجمہ بھی اس کا، یہ جو کتاب ہے سوال کرنے والے مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی، جی، انہوں نے تائید بھی حاصل کی ہے، تو تائید اس میں اردو میں کا ترجمہ بھی اس میں ہے، اور اس میں جواب بھی ہے، جواب کا بھی اردو ترجمہ ہے، اور جو علماء نے تائید کیا ہے عربی میں اس کا بھی سامنے اردو ترجمہ ہے، اور یہ سب اس کے اندر بمبئی کی تصدیق وہ اس کے اندر ہے، مکہ معظمہ کی تصدیق، جدہ کی تصدیق، مدینہ منورہ کی تصدیق، جو علماء نے تصدیق کی ہے، اس میں اس بات کو یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ کتاب کو آپ کر لیں گے، وہ زیراکس کر لیں گے تو وہ آپ کے پاس ایک رہے گا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ حضور کی گستاخی یا توہین میں یا کلمے میں اس زبان کی لفظش کا بہانہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا کرنے والا کافر ہے۔ ان کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ تو اس سے کفر ہو گیا ہے، تو توبہ کر، مگر انہوں نے بجائے اس کفر کو کرنے اس کی تائید کر کے خود اس کفر کا شکار ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا بعد میں جب اعتراض کیا گیا؟ یہ تو اعتراض، اس میں تو نہیں جواب کچھ بھی نہیں دیا، کوئی ان کا جواب ان کی طرف سے آج تک کوئی دے دے اس کا جواب کہ یہ ان کا عمل یہ صحیح تھا، کوئی جواب دینے سے سب قاصر ہے۔ تو اس میں بالکل ہو بہو سوال جو کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، آپ کا فیض ہمیشہ رہے۔ ایک شخص مسمى اشرف علی کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، جسے اس کے چاہنے والے نے لکھ کر بھیجا کہ خواب دیکھتا ہوں، کلمہ شریف پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی تھانوی کا۔ اتنے میں خیال ہوا کہ تجھ سے غلطی ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام اشرف علی نکل جاتا۔ مجھ کو علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے ہی نکلتا۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اتنے میں زمین پر گر گیا، نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ اندر کوئی طاقت نہ رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بے حسی اور سر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن خواب و بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا۔ بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو ارادہ ہوا کہ اس کو دل سے دور کیا جائے، کہیں خیال بیٹھ گیا، پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، دوسرے روز خوب رویا، اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک عرض کروں؟ ختم ہوا، اور جو اس شخص نے لکھا اس پر اشرفی نے اسے جواب لکھا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو متبع سنت ہے۔ اور یہ سارا واقعہ خود اشرف علی نے اپنے ماہوار رسالہ الامداد میں چھاپا اور شائع کیا۔ والملا اس پر خوشیاں مناتا ہوا، بلکہ اپنے مریدوں کو اس طرح بلاتا ہوا کہ اس کی تعظیم، اس کی فضیلت کی ترجیح میں ایسا ہی غلو کریں، اس لیے کہ اس رسالے کا مقصود ہی یہ ہے کہ مریدین اسے اپنی ہدایت میں راہ راست پر جانیں۔ تو ان دونوں شخصوں کے بارے میں شریعت روشن کا کیا حکم ہے؟ اور یہ اشرف علی وہی ہے جس نے اپنے ایک رسالیہ میں کہ 3 ورق سے زائد نہیں، جو 3 ورق سے زائد نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت باطل کرنے کو لکھا کہ اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح اس کے ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے. اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنین بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اور بے شک اس کے اس قول کے سبب اکابر علماء حرمین شریف نے اس پر حکم لگایا کہ وہ کافر مرتد ہو گیا، اور یہ کہ اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، جیسا کہ حسام الحرمین میں مفصل ہے. ہمیں فائدہ دیجیے، اللہ آپ کو ثواب کثیر کرے. یہ سوال الجواب. تو الجواب میں الہی تیرے ہی لیے حمد ہے، اپنے نبی پر درود بھیج جو حمد کے نبی ہیں اور ان کے آل و اصحاب پر کہ دین کے ستون ہے. اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے جھٹکوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں. ائمہ دین نے دربار کفر زبان بہکنے کا عذر قبول نہیں فرمایا کہ بہک گئی زبان دربار کفریہ کلمہ نکلے اور کہ زبان بہک گئی تو یہ عذر ہے نا، یہ عذر قبول نہیں فرمایا. ورنہ ہر خبیث دل والا جرت کرتا کہ کلم کھلا اللہ رسول کو گالیاں دے. جو خبیث دل کے ہوں گے وہ اللہ رسول کو گالیاں دے اور کہ میری زبان بہک گئی. امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں فرمایا کوئی شخص زبان بہکنے کے دعوے سے دربار کفر معذور نہ سمجھا جائے گا. اور اسی میں امام محمد بن ابی زید سے ہے کہ ایسی بات میں زبان بہکنے کا عذر کسی کو نہ سنا جائے گا. اور اسی میں امام ابوالحسن قابسی نے اس شخص کے بارے میں جس نے نشہ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ تحقیق کی فتویٰ دیا کہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس پر ظن ہوتا ہے کہ یہ اس کا عقیدہ ہے اور اپنے ہوش میں بھی ایسا کہا کرتا تھا. پھر زبان بہکنا اگر ہو تو ایک دو حرف میں، نہ کہ دن بھر بہکے، یہ نہ قابل قبول نہ کسی طرح معقول. جامع الفصولین کے فصل 38 میں ہے کہ ایک شخص طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوا. اس پر بولا کہ تو نے میرا مال لیا اور میرا بچہ لے لیا اور یہ چیز لے لی، اب تو اور کیا کرے گا، اور رہ بھی کیا گیا ہے جو تو نے نہ کیا. اسی طرح کے اور الفاظ کہے وہ کافر ہو گیا. یعنی خدا سے کہتا ہے کہ تو نے میرا مال لے لیا اور میرا بچہ لے لیا اور یہ لے لیا وہ لے لیا، اب میرے پاس اور کیا ہے. اس طرح سے تو اسی طرح کے اور الفاظ سے تو کافر ہو گیا. ایسا ہی امام عبد الکریم سے مروی ہے. اس سے عرض کی گئی بھلا اگر بیمار نے ایسا کہا اور شدت مرض کے بعد کے سبب اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے تو کیا ہو؟ فرمایا 2 ایکڑ بلاکش زبان سے نکل سکتے ہیں. اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ اسے کافر مانا جائے گا اور زبان بہکنا کو عذر سچا نہ سمجھا جائے گا. تو جب آدھی سطریں زبان بہکنے کا عذر نہ مانا گیا تو اس میں کیوں کر مان لیا جائے گا جسے اس نے سوتے اور جاگتے دن بھر رٹا، بلکہ وہ بے شک حد سے گزرا ہوا سخت جھوٹا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کو ارادے قلب کا تابع بنایا؟ ہمارے سچے اور سچ کے روشن فرمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا سنتے ہو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ سنورے تو سارا بدن سنور جائے اور بگڑے تو سارا بدن بگڑ جائے. سنتے ہو وہ دل ہے. تو اس کی بات اور اس کی زبان نہ بگڑی مگر یہ کہ اس سے پہلے اس کا دل اس کا باطن بگڑ چکا تھا. اور یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زبان اس کے منہ میں ایک خودسر جانور ہے کہ دل کے تابع نہیں، جیسے کوئی سرکش نہایت شریر گھوڑا کسی کمزور حد بھر کے ناتواں سوار کے نیچے ہو کہ وہ تو داہنی طرف جانا چاہتا، گھوڑا نہیں پھرتا مگر بائیں طرف. وہ جب اسے داہنی طرف پھیرتا ہے تو گھوڑا بائیں جانب جاتا، یہاں تک کہ سارے دن زبان اور دل میں جھگڑا رہا اور زبان ہی غالب رہی. یہ نہ عقل میں آنے کی بات ہے اور نہ سنی جائے. بلا شبہ اس پر کفر کا ایسا حکم ہے جو ٹل نہیں سکتا. اور کبھی تم نے کسی دعوے اسلام رکھنے والے کو سنا کہ دن بھر محمد رسول اللہ کی جگہ فلاں رسول اللہ کہے، یا اپنے باپ سے کہے اے کتے کے پلے، کتے اے سور کے بچے، سور، اور صبح سے شام تک اسے دہراتا رہے پھر کہ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے میرے باپ، اے میرے سردار. زبان میری مخالفت کر کے باپ اور سردار سے کتے سور کی طرف جاتی تھی. اس طرح سے کوئی کہے کوئی مانے گا اس کو؟ اچھا سور کی طرف جاتی تھی. باقی ہے اللہ کو یہ نہ ہوا اور اس سے پاگل کے سوا کوئی نہ قبول کرے گا. یہ اس کے کہنے کا حکم ہے. اور وہ جو اشرف علی نے اسے جواب میں لکھا تو وہ کفر کو پسند کرنا ہے، اور کفر کو پسند کرنا بلا شبہ کفر ہے. کفر کو پسند کرنا بلا شبہ کفر ہے. اور اس پسند کرنے کا یہی سبب ہوا کہ اس نے اس میں اپنی تعظیم دیکھی اور اپنے آپ کو اللہ قوی کا رسول بتانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے بالاستقلال اپنے اوپر درود اور نبوت سے اپنی تعریف کو شاد ان سب کو جائز رکھا.
कुछ किताबत का इसमें खैर है, और उसे उस तबाह होने वाले के लिए तसल्ली ठहराया। भला देखो तो अगर कोई शख्स थानवी उसके माँ बाप को दिन भर गालियाँ देता और कहता मैं तो तेरी मदह करना चाहता था, जुबान ने इस गुफ्तगू में मेरा कहना ना माना, तुझे और तेरी माँ और तेरे बाप को सुबह से गालियाँ देती रही, यहाँ तक कि आफ्ताब छुप गया, तो क्या अशरफ अली या कोई कमीना आदमी अगर चमार के भंगी या उससे भी ज्यादा कमीना इस हुजूर को कबूल कर लेता और कहता इसमें तुम्हारे लिए तसल्ली, वो जिसे तुम दोस्त रखते हो गालियाँ देते हो जरूर सुअरों की नस्ल से, हरगिज नहीं, बल्कि गुस्सा से जल जाता, झुंझुलाहट से मर जाता, जो कुछ बन पड़ता उसके साथ करता, यहाँ तक कि मौका पाता तो कत्ल कर देता। अशरफ अली के ये तसल्ली देना इसी सबब से है कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को हल्का किया और मर्तबे नबूवत और रिसालत और सबसे बड़े रुतबे ख़त्म नबूवत की तहक़ीर की, और अपने नफ्स अम्मारा की तरह जो बकसरत उसे बदी का हुक्म देता है नबूवत और रिसालत की निस्बत करने को पसंद किया। बेशक वो अपने जी में बहुत मगरूर हुए और बड़ी सरकशी की, तो कुछ शक नहीं कि अशरफ अली और उसका मुरीद दोनों ने बड़े गैरत वाले अल्लाह के साथ कुफ्र किया, उन्हें नफ्स की ख्वाहिशों से फरेब दिया और उस बड़े धोखेबाज ने उन्हें अल्लाह के धोखे में डाला, बल्कि अशरफ अली का कुफ्र सख्त तर और मुरीद से उसका वबाल बढ़कर कि मुरीद ने तो ये गुमान करना कहा भी कि जो कुछ कह रहा सरी गलत कभी बातिल, उसने न कौल को बुरा बताया न कायल को छिड़का, बल्कि उसे पसंद किया और कायल के लिए तसल्ली ठहरा, मगर ताज्जुब नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी फाहिश गाली दी जो सवाल में उससे मनकूल हुई, जिसके साथ हमारे सरदारों उलमाए हरमैन शरीफैन ने उसको कुफ्र का हुक्म किया, तो उससे कुफ्र का ताज्जुब किया जाए। और जब उसके नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा इल्म गैब हर बच्चे और पागल और चौपाई को हासिल है, और इसमें शक नहीं कि वो अपने नज़दीक उन बुरे खसीसों से ज़्यादा इल्म रखता है, अपने जाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म फजीलत में ज़्यादा हुआ, तो उसे सजावार हुआ कि अपने ही आप को नबी और रसूल समझे, न कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह यूं ही मोहर लगा देता है हर मगरूर जालिम के दिल पर। मगर खुदा की कसम बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ताक में है और उनके मुखालिफ के लिए जहन्नम का अजाब है, और अल्लाह खूब जानता है जो उनके दिलों में भरी है। अब जानना चाहते हैं जालिम कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। वल्लाहु ताला आलम व इल्मुहु जल्ल मजदहु अतम व अहकम। ये असल में जवाब लिखा था फिर फाजिल बरेलवी ने, सवाल किया फाजिल बरेलवी ने ये जवाब लिखा, फिर मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी ने इसको उलमाए हरमैन तैयबैन के पास पेश किया, तो उस पर क्या नाम है अब हरमैन तैयबैन के तस्दीक़ात मक्का मुअज़्ज़मा, कुछ शक नहीं इस फाजिल अल्लामा ने जवाब दिया वही सरी हक है जिससे उदूर की गुंजाइश नहीं, और ऐसा सवाब जिससे मफर नहीं, यानी बहुत दुरुस्ती है। इसके लिखने वाले कौन हैं? मक्का मुअज़्ज़मा के काज़ी क़ुज़ात और तमाम बिलाद अरब के मुफ्ती और उलमाए मक्का मुअज़्ज़मा के सरदार अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान सिराज, ये सन 1335 की मोहर की तरफ। और ये काजी मक्के मुअज़्ज़मा असद दुहान, मुफ्ती मालिका मोहम्मद आबिद बिन हुसैन, मुफ्ती शाफी अब्दुल्ला मोहम्मद सालेह, और तस्दीक़ जद्दा जो कुछ इस में जिक्र किया सही है, लिखा इसको अली तबीब ने। अच्छा, अमीन फतवा शाफ़िया मदीना मुनव्वरा, बहरहाल ये तस्दीक़ात हैं, वो भी उसके अंदर है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि कलमा पढ़ाया अपना, और उसमें क्या नाम है उन्होंने बजाय इसकी कि उस पर सरगनश करें उसको तसल्ली दी है कि इसमें तुम्हारी तसल्ली है, ये ठीक है। ये इतना शदीद अख्तलाफ, इस सिलसिले की बातें तो और बढ़ जाएंगी, मगर एक आखिरी बात और हम रख करके कुछ मुख्तसर करें। ये देखिए, और बड़ी अहम बात भी हुआ, ये तहज़ीरुन नास है। तहज़ीरुन नास के लिखने वाले हैं मौलवी कासिम नानोतवी, ये दारुल उलूम देवबंद के बानी कहे जाते हैं। अच्छा, दारुल इशाद भी जो ये है मुकाबिल मौलवी मसाते बनाते। वैसे इन बातों की तावील और तौजीह में तो लोग लगे, इसका ही मुराद समझ लो, बात बन नहीं गई। इसमें ऐसा था कि दुर्र मंसूर एक किताब है, ये जलालुद्दीन सूती ने तफसीर दुर्र मंसूर, उसमें हज़रत इब्ने अब्बास का एक कौल पेश किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का एक कौल पेश किया। उस कौल का मुराद ये है कि ज़मीन के तबके मुख्तलिफ, और हर तबके में एक एक खादम। अच्छा, हर तबके में, तो उसमें
ان اللہ خلق سبع اراضین فی کل ارض آدم کآدمکم ونوحا کنوحکم وابراہیم کابراہیمکم وعیسیٰ کعیسیٰکم ونبی کنبیکم اشتاق وہ الفاظ ہیں. تو اس سوال کرنے والا نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، تو آپ کا زمانہ سب کے آخر میں ہونا، تو وہ جو ہر طبقے میں خاتم ہے، آخر اس قول کا مطلب کیا ہے؟ سوال کیا ہے. اچھا، کہ بھئی وہ سب ہر طبقے میں جو خاتم جو ہیں تو ہمارے حضور سے پہلے کے ہیں یا بعد کے؟ اگر وہ طبقے والے حضور کے ہمارے حضور کے بعد کے ہیں تو حضور پھر خاتم النبیین اس معنی میں کہاں ہے؟ آخری ہر طبقے میں پھر آئیں گے کوئی نہ کوئی. سمجھا؟ تو اس کا جواب آپ بہت دے سکتے ہیں. ایک جواب یہی دے سکتے ہیں کہ ٹھیک، اگر وہ ہر طبقے میں کچھ ہوں بھی مبلغ مسلح، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی طبقے میں ہوگا تو کوئی اول ہوگا، کوئی آخر ہوگا ہی ہوگا، مگر وہ جو آخر ہوگا اس کا زمانہ ہمارے حضور کے زمانے سے پہلے ہوگا. حضور حقیقی طور پر جیسے آخری نبی ہیں ویسے ہوں گے. جواب دیا، ختم ہو گئی بات. انہوں نے دوسری منطق دی. پہلے آپ سمجھ لیں جو قرآن کریم ولیکن رسول اللہ خاتم النبی، اس میں اس بات پر اجماع امت کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہے. یہی حضور نے بتایا، یہی صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین تمام آج تک اس پر اجماع تھا کہ قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کے معنی آخری نبی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرا معنی دیا. انہوں نے کہا کہ زمانے کے لحاظ سے آخر ہونے میں کیا فضیلت، اول آخر کوئی بھی اول آخر ہونے میں کیا فضیلت ہے. لہذا حضور کا جو خاتم النبیین کا معنی یہ آخری نبی جو لے رہے ہیں یہ عوام کا خیال ہے. سمجھا؟ اب وہ بالکل وہ عبارت آپ سنیے جو ان کی عبارت ہے مکمل. بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے، اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے. یعنی قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. تاخر زمانے میں نہیں نہ زمان کے لحاظ سے اول آخر ہونے میں کوئی فضیلت بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. سمجھا؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے تو اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. یعنی یہ مقام تعریف کا نہیں، پھر تو صحیح. اگر یہ تعریف کا مقام ہے تو پھر آخری نبی لینا اس کا معنی صحیح نہیں. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. اس میں تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے. آخر اس وصف میں اور قد و قامت اور شکل و رنگ و حسب و نسب سکونت و وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے تو اس کو ذکر کیا اور ان کو ذکر نہ کیا. اب یہ بہت ہی طوالت کی طرف چلے گئے. منشا ان کا یہ تھا ہے پوری عبارت کا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں زمانے کے لحاظ سے. آگے چل کر کے یہ بات کریں گے کہ خاتم النبیین کا معنی رتبے کے لحاظ سے وہ سب کے آخر ہے، مرتبے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے نہیں. یعنی افضل الانبیاء کا مفہوم سمجھ لیجیے. تو انہوں نے ایک ایسا معنی دیا کہ پھر خود ہی جب انہوں نے اس کی وضاحت شروع کی کہ خاتم النبیین کا معنی جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں بڑی خوبی ہے. سب سے بڑی خوبی انہوں نے کیا بیان کی ہے کہ مختلف صفحات کے اوپر
18 صفحے کے اوپر دیکھیے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی عبارتوں کو ملا کے ہم کوئی مفہوم دے رہے ہیں، ہر عبارت مستقل ہے، اپنے مفہوم کو واضح کرے. تو اب انہوں نے کہا 18 صفحے پر غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا، یعنی جو میں نے کہا کہ یہ آخری نبی نہیں بلکہ مرتبے کے لحاظ سے رتبتاً آخری، تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا. یعنی ہم نے جو معنی بتایا ہے اس معنی میں خوبی یہ ہے کہ اگر بالفرض نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی رسول ہی خاتم رہتے ہیں. اتنی اچھا. اور اس کے بعد پھر صفحہ 18 پر تو یہ کیا، اور صفحہ 34 کے اوپر صفحہ 34 پر پھر آتے ہیں، اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آ جائے، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین پر فرض کیجئے یا زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے. تجویز کی بات، حضور کے پہلے والے کو تو جانے دیجیے، اس کے حساب سے تو خاتم ہے ہی ہے. حضور کے زمانے میں بھی کوئی آ جائے تو آپ کی خاتمیت باقی رہتی ہے، حضور کے بعد بھی کوئی آ جائے تو آپ کی خاتمیت باقی رہتی ہے. خاتمیت کا یہ معنی. اچھا یہ معنی جو آپ بتا رہے ہیں کیا اس سے پہلے بھی کسی نے بتایا؟ سوال یہ ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اب اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا، تمام امت کا اجماع ہے کہ ختم النبیین کے معنی آخری نبی، اور آپ کہتے ہیں یہ معنی صحیح ہے، وہ عوام کا خیال ہے، جس میں تو بڑوں کی توہین ہوتی ہے. اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں صاحب سے بڑوں کی توہین نہیں ہوتی. یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہم نے بتایا ہے، اور اسے بڑوں کی توہین نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی بات کی طرف بڑوں کی توجہ نہ جائے اور ایک چھوٹا بیان کر دے، اس میں بڑوں کی توہین نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کا نشانہ صحیح لگتا، بڑے کا نہیں لگتا. سمجھا؟ تو اس کو انہوں نے یوں ادا کیا ہے. رہی یہ بات کہ بڑوں کی تعویل کو نہ مانیے تو ان کی تحقیر نعوذ باللہ لازم آئے گی، یہ انہی لوگوں کے خیال میں آ سکتی ہے جو بڑوں کی بات فقط از راہ بے ادبی نہیں مانا کرتے. ایسے لوگ اگر ایسا سمجھیں تو بچا ہے المرء یقیس علی نفسہ، اپنا یہ وطیرہ نہیں، نقصان شان اور چیز ہے، خطا اور نسیان اور چیز. یعنی اگر بڑوں سے خطا نسیان ہو گئی وہ بات اور ہے، وہ تو بھول کر کے ایسا کیا انہوں نے. اور اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان ہو گیا. یعنی اگر انہوں نے توجہ نہیں کی اور ہم جو بتا رہے تھے ان کا ذہن نہیں گیا، جس میں ان کا نقصان کی کیا بات ہے. اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا. یعنی میں نے اگر ٹھکانے کی بات کہی تھی تو اس سے بہت بڑا نہیں ہو گیا، اور اگر بڑوں نے ادھر توجہ نہیں کی تو اس سے وہ چھوٹے نہیں ہو گئے. پھر کہا کہ گاہ باشتی کو دا کے نہ دا با غلط بر ہدف زنت تیرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی غلطی سے صحیح نشانہ لگا دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں ہاں اگر باد وضوح حق، اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے، یہ میں نے کہی وہ اگلے کہے میری نہ مانے اور پرانی بات گائے جائیں، تو قطع نظر اس کے کہ قانون محبت نبوی سے یہ بات بہت بعید ہے. ویسے بھی اپنے عقل و فہم کی خوبی پر گواہی دی. کیا مطلب؟ اب وہاں آگے پھر کہتے ہیں کہ اب تو حق واضح ہو گیا، میں نے حق کہہ دیا کہ ختم النبی کے معنی آخری نبی نہیں. اب اس کے بعد صرف اس لیے کہ صاحب بڑوں نے نہیں کہا تھا، اور اب حق واضح ہو گیا پھر بھی آپ پرانی بات گا رہے ہیں، پھر وہی بات رٹ رہے ہیں. تو یہ صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے. سمجھا؟ یہ انہوں نے کیا. تو اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ یہ معنی جو میں بتا رہا ہوں یہ ایجاد بنتا، یہ میں اس لیے بات ہوں، اس سے پہلے کسی نے اس معنی کو نہیں بتایا. اب اس پر
انہوں نے بہت پیچ و تاب اور بہت ہی اس کا ایک جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے بعد میں، وہ سب بالکل بچر جواب ہے۔ ہمارا اعتراض صرف اتنا، ہمارا اعتراض یہ کہ قرآن کریم میں لفظ خاتم النبی اس کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی، اور اس معنی پر اجماع امت، اس معنی پر امت کا اجماع، اور اجماع امت کا انکار کفر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اگر خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں ہے اور نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا، تو پھر قادیانی کا قصور کیا؟ قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا مگر رسول عربی سے اپنے کو افضل تھوڑی بتایا۔ جب آپ نے ممکن مان لیا ایک چیز، ان کی بات کی تائید کی نا کس نے؟ یہ جو لکھا ہے اس کی تائید ہوئی۔ جب انہوں نے ممکن مان لیا کہ ہو سکتا تو خاتمیت میں فرق نہیں آتا، تو اس نے کہا بھی تم ممکن مانتے ہو، ہم واقع مانتے ہیں۔ ایک ممکن ہم کہتے ہیں بارش ہو سکتی ہے، آپ نے کہا بارش ہو گئی، تو اب اتنا کہہ دینے سے آپ کافر تھوڑی ہو جائیں۔ دوسرا وہ قادیانی کلمہ تو وہی قادیانی کا بھی کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا اے کلمہ بھائی صحیح پڑھنا کلمہ، تو قادیانی بھی وہی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ قادیانی کا اور کیا اختلاف ہے؟ یہ قرآن کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، صرف خاتم النبی کا معنی آخری نبی نہیں مانتا وہ، یہی آپ بھی نہیں مانتے۔ اچھا اب ایک شوشہ انہوں نے اور لگایا کہ ہم خاتم النبیین کا جو معنی لیتے ہیں اس کے لیے آخری نبی ہونا لازم ہے، جیسے کہ چاند کے لیے روشنی ہونا لازم ہے، یعنی دونوں کو بھی جدا نہیں ہوگی۔ ایک چکر یہ بالکل ایک فریب دے رہے ہیں، سمجھا؟ لازم ہے، ہم اس بحث نہیں جاتے، ہم صرف اس بات میں اجماع امت میں کیا معنی ہے وہ بتاؤ، وہ کون سا معنی خاتم النبیین کا ہے جس پر امت کا اجماع ہے وہ بتاؤ۔ یہ لازم ہے وہ لازم ہے کا سوال نہیں۔ قرآن میں جب خاتم النبیین کا لفظ آیا تھا تو کس معنی کو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ بتائیے۔ کوئی جواب نہیں ملا، صرف یہ آخری نبی۔ اچھا اب اگر آخری نبی ہم لازم بھی مان لیں تو ایک چیز آپ بتائیے، سورج کے لیے دن کا وجود لازم ہے، طلوع جب سورج کے طلوع کے لیے دن کا وجود لازم ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا ہو دن نہ ہو، یا دن ہو سورج نہ ہو؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو آپ یہ کہتے ہو کہ آخری نبی ہونا خاتم ذاتی کے لیے خاتم زمانی لازم ہے، خاتم ذاتی کے لیے خاتم زمانی لازم ہے، تو دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، اب تو جدا تو نہیں ہوگا۔ جب دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے تو جب آخر آپ جو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کے بعد میں آپ کوئی آئے تو پھر بھی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ پھر جب دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو ایک ختم ہوگا کہ نہیں؟ جب حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو خاتمیت زمانی ختم ہوگی، اور خاتمیت زمانی جب ختم ہوئی تو ذاتی بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ لازم تھی۔ کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ جب حضور کے بعد کوئی نبی آیا تو دن تو گیا، اور جب دن گیا تو سورج بھی گیا، اس لیے کہ لازم تھا۔ ایک رد ہو جا رہا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دن تو چلا جائے سورج باقی رہے۔ تو وہ لازم کا لفظ جو ہے دھوکہ ہے، ذہن کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ خاتم النبی۔ اور مختصر سا سوال کہ قرآن میں ہم کو تم تفاسیر و احادیث کی روشنی میں سمجھاؤ کہ اللہ نے جو خاتم النبیین کا لفظ رکھا اس کا معنی کیا، اور وہ کون سا معنی ہے جس پر امت کا اجماع۔ تو یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا معنی نیا، ہم جو بتا رہے ہیں وہ نیا معنی ہے، تو اب اجماع وہی اسی پر ہو گیا، ان سے پہلے تو کسی نے وہ بتایا نہیں، تو اجماع اس پر ہو گیا، اور اجماع امت جس معنی پر ہو جائے اس کا انکار کفر ہوتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بات دیوبند سے پہلے تک کسی نے نہیں کہی۔ ہاں نہیں اچھا اب اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ دیکھو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، یہ تحذیر الناس سے پہلے کسی نے نہیں کہا،
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم دیوبندی ہو. حضور کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح تشبیہ حفظ الایمان سے پہلے کسی نے نہیں کہا. سمجھا؟ براہین قاطیہ میں حضور کے لیے کیا نام ہے جو پڑھنے پڑھانے کی بات ہے، اس براہین قاطیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. سمجھا؟ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا دیا علی امداد میں اور اس کو تسلی کا سبب یہ خیال اس سے پہلے کسی نے نہیں، تو ہم کہتے کہ تم نے ایجاد کی ہے. اسی کے لیے تو تم الگ مذہب ہو، ہم الگ نہیں. ہم بریلوی ہیں، تم دیوبندی ہو، اس لیے کہ تم اس کے باوجود ان کے پیچھے جا رہے ہو. صحیح. قصہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسا عقیدہ لاؤ کہ فاضل بریلوی نے کہا اس سے پہلے کسی نے نہ کہا، ایسا ہو تو پیش کرو. ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. تو اس طرح سے کیا نام ہے، اور بھی بہت ہی ابھی آپ کھنگالیے مولود و فاتحہ میلاد کے تعلق سے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کا انداز دیکھیے. مولود شریف کا جواب پیش کیا نا، مولود شریف کا جو ابھی ہم نے پیش کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. اور اچھا اب ان کا حال دیکھیے کہ 147 صفحے پر یہ فتاوی رشیدیہ ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتاوے ہیں، اس کو جمع کیا. سوال بھی کرنے والا کتنا محتاط ہو کر کر رہا. جس عرص میں صرف قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اور تقسیم شیرینی ہو، شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اب اس میں کوئی خرافات تو نہیں، ناچ گانا تو نہیں. تو کہتے ہیں کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں، کوئی سا عرس اور مولود درست نہیں. یہ جواب دے رہا. یہ نہیں کہ بھئی یہ خرافات نہ ہو، یہ ذاتی نہ ہو، یہ اسراف نہ ہو. تو مولود شریف کا یہ حال ہے کہ اچھا آپ چلیے محرم، ایک سوال پھر کیا کس نے، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ماں اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی نیز سبیل لگانا، چندہ دینا، شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ صحیح روایت کے ساتھ اگر ہم کریں تو کیا کریں، محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، صحیح روایتوں کے ساتھ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یہ چندہ سبیل و شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست. سمجھا؟ اور تشبہ روافظ کی وجہ سے حرام، یعنی اس میں رافضیوں سے مشابہت ہوتی ہے. حالانکہ بری باتوں میں مشابہت حرام ہوتی ہے، اچھی باتوں میں مشابہت حرام نہیں ہوتی. اب رافضی دن بھر قرآن پڑھتا رہے تو ہم کہیں کہ صاحب رافضیوں سے مشابہت ہوتی ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. اچھا یہ تو رہا کہ شربت حرام، شیرینی حرام، یہ سب حرام. اچھا اب ادھر دیکھیے شیرینی حرام سب. اب 448 صفحہ دیکھیے اس کا. اس طرح سے آپ کھنگا لیے گا تو نہ جانے کتنے 448 صفحہ میں کیا ہے. اٹھاسی 488 یہ دیکھیے سر، یہاں تو سب حرام ہے مگر یہاں پر کیا ہے، ہندو تیوہار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں. ان چیزوں کو لینا اور کھانا استاد و حاکم اور نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ درست ہے. جواب یہ اسی فتاوی 448 ہاں 488 سے. سمجھا؟ اس طرح سے اتنی باتیں ہیں کہ کہاں تک آدمی آپ رکھیں. وقت بھی بہت ہوتا جا رہا ہے ہمارے خیال میں، اثر کا وقت ہو رہا ہے. تو آپ اس پر اختتام کریں، پھر انشاءاللہ کسی اور نشست میں انشاءاللہ. جزاک اللہ بہت تفصیل ہے، ایک ہی سبق تھوڑی. اس میں ہم بھی کچھ ان باتوں کو ہم کہاں تک آپ کو سنا کہ تقویت الایمان کی کیا اہمیت ہے.
खुद रशीद अहमद गंगोही ने तक़वीतुल ईमान की कितनी तारीफ की, समझा। और खुद थानवी की नज़र में तक़वीतुल ईमान का क्या दर्जा। ये असल में किताब है अरवाह सलासा, इसका नाम है हिकायात औलिया। इसकी तरतीब लोगों ने दी है, मगर हाशिया मौलाना अशरफ अली थानवी ही ने चढ़ाया। तो ये उनकी बड़ी मोतबर किताब, समझा, बड़ी मोतबर किताब। अब इसमें तक़वीतुल ईमान की जो तारीफ इन लोगों ने की है वो तो की ही है। हम ये बताना चाहते हैं कि खुद लिखने वाला क्या कहता है। तक़वीतुल ईमान के लिखने वाले हैं इस्माइल देहलवी, और वो सारी इबारतें तक़वीतुल ईमान की हैं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज़ का अख्तियार नहीं, वो तक़वीतुल ईमान की इबारत है कि हुजूर हम ताज़ीम बड़े भाई जैसी करनी चाहिए। हुजूर के बारे में कहा कि मारकर मिट्टी में मिलने वाले हैं, ज़र्रे नाचीज़ से कम, खुदा की शान के आगे चमार से ज़्यादा जलील। इस तरह के अल्फाज जो है वो तक़वीतुल ईमान के हैं, समझा। पीठ के पीछे से बेखबर, ये सब तक़वीतुल ईमान तो मुसलसल उसी पर आप लिखते जाइए तो बहुत एक पूरा कैसेट आपके तैयार हो जाए, ऐसा मामला। मगर हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तक़वीतुल ईमान खुद लिखने वाले की नज़र में क्या, और जब उसने लिखा था लोगों के सामने पेश किया था तो उस दौर के लोगों के तासुरात क्या, और वो रवायत उन्हीं के घर वालों से, बस वही एक वाक़या उसमें। इससे आप समझ लेंगे कि ये जानबूझ करके इन लोगों ने फितने उठाए। जिस चीज में आप खुद जानते हैं कि इससे फितना होगा, आप उसको क्यों इशारा करते हैं, क्या समझे। अब देखिए सुनिए, खां साहब ने फरमाया, असल में खां साहब की हिकायात ही जमा कर रहे हैं, और ये वही किताब है मुख्तलिफ लोगों की हिकायत, जिसमें इस्माइल देहलवी की जो हिकायत के ताल्लुक से अब रावी कोई। खां साहब ने फरमाया कि मौलवी इस्माइल साहब ने तक़वीतुल ईमान अव्वल अरबी में लिखी थी, चुनांचे उसका एक नुस्खा मेरे पास, एक नुस्खा मौलाना गंगोही के पास, और एक नुस्खा मौलवी नसरुल्लाह खान खोरजवी के कुतुबखाने में भी था। इसके बाद मौलाना ने उसको उर्दू में लिखा। लिखने के बाद अपने खास लोगों को जमा किया, जिनमें सैयद साहब, मौलवी अब्दुल हई साहब, शाह इसहाक साहब, मौलाना अहमद याकूब साहब, मौलवी फरीदुद्दीन साहब मुरादाबादी, मोमिन खां, अब्दुल्ला खां अलवी, उस्ताद इमाम बख्श सबाई और मौलाना ममलूक अली साहब भी थे। और उनके सामने तक़वीतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है, और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे जली लिख दिया गया है। जानते हैं कि जो उमूर शिरके खफी थे उसको हमने शिरके जली लिखा। शिरके खफी कैसे, जैसे रिया, आप खुदा को इबादत करें किसी को दिखाने के लिए, तो इसको शिरके खफी कहते हैं। तो इससे आदमी काफिर नहीं होता। और शिरके जली वो है जिसे खुदा के सिवा किसी को पूछना, काफिर हो गया, तो काफिर हो जाता। आप जानते हैं ये शिरके खफी है, जिसको आपके साथ, हालांकि वो शिरके खफी है कि नहीं वो बात बहस अलग, मगर आप जानते हैं ये शिरके खफी है, आप उसको शिरके जली लिख रहे हैं। यानी जिसकी करने वाला गुनहगार, उसको आप, उसके करने वाले को आप काफिर और मुशरिक बता रहे हैं। ये जान है खुद ही इकरार, ये इकरार ही। तो कहते हैं क्या कि बात जगह तशद्दुद भी हो गया। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे जली लिख दिया गया। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरिश जरूर होगी। अगर मैं यहाँ रहता तो इन मज़ामीन को 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता, लेकिन इस वक्त मेरा इरादा हज का है और वहाँ से वापसी के बाद अज़्म जिहाद है, इसलिए मैं इस काम से माजूर हो गया और मैं देखता हूँ कि दूसरा इस बात को उठाएगा नहीं, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरिश होगी, मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है। अगर आप हजरात की राय इशाअत की हो तो इशाअत की जाए, वरना इसे चेक कर दिया जाए। ये पूछा खुद इस्माइल देहलवी ने। इस पर एक शख्स ने कहा कि इशाअत तो जरूर होनी चाहिए, मगर फला मुकाम पर तरमीम होनी चाहिए। एक ने ये मसला था कि तरमीम करके आप इशाअत करें। इस पर मौलवी अब्दुल हई साहब, शाह इसहाक साहब, अब्दुल्ला खान अलवी, मोमिन खान ने मुखालफत ही कहा कि तरमीम की जरूरत नहीं। इस पर आपस में गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू के बाद भी इत्तेफाक तय पाया कि तरमीम की जरूरत नहीं और इसी तरह शाये होनी चाहिए। चुनांचे इसी तरह उसकी इशाअत हो गई।
اشاعت کے بعد مولانا شہید حج کو تشریف لے گئے اور حج سے واپسی کے بعد 6 مہینے دلی میں قیام رہا. اس زمانے میں مولانا اسماعیل گلی کوچوں میں باز فرماتے تھے. مولوی عبدالحی صاحب مساجد میں 6 مہینے کے بعد جہاد کے لیے تشریف لے گئے. یہ قصہ میں نے مولوی عبدالقیوم صاحب اپنے استاد میاں جی محمدی صاحب وغیرہ سے سنا. یہ ہے، یہ خود آپ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں ہم نے شرک خفی کو شرک جلی کر دیا، اس میں ہم نے تشدد کیا، اس کو چھپنے سے شورش پیدا ہوگی. سمجھا؟ یہ تو لکھ خود آپ کے خیال ہے. ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا کیا خرافات تھے وہ تو ہماری نظر، مگر جب آپ اس کے معترف تھے تو آپ نے امت میں فتنہ کیوں پیدا کیا؟ ترمیم کیوں نہ کی؟ ترمیم کیوں نہیں کرتی آپ نے؟ جب کچھ آپ کی شادی کہہ رہے تھے کہ اس میں ترمیم کر دو تو کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس یہی مزاج کی شدت اور ایک نئی بات پیدا کرنا اور اس میں کچھ کہنا ہے وہی جو قیادت. مگر فائدہ ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ امت میں اختلاف ہوگا تو کوئی نہ کوئی قوم ان کے ساتھ چلے گی کہ نہیں چلے گی، اپنا مانے گی کہ نہیں مانے گی. پرانی بات کہتے رہو گے تو کون آپ کا اپنا مانے گا؟ تو یہ ہے تقلید علماء. اسی کو رشید احمد گنگوہی بڑی تعریف اس کر رہے ہیں، شرف علی تھانوی تعریف کر رہے ہیں، اور خود لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ فتنے کی کتاب ہے، فتنے کی کتاب. اور فتنہ برپا ہوا، انہوں نے جو لکھا وہ صحیح. اچھا ٹھیک ہے. أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه